بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلام کے تمام معززین ساتھیوں کو محمد منیر کی طرف السلام علیکم۔ سیرت مصطفیٰ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے شفقت و محبت سے پیش آئیں، انہیں بلا وجہ نہ ماریں۔ خاص طور پر ستیلے والدین کے لیے یہ سبق انتہائی اہم ہے کہ وہ کینے اور بغض کی بنا پر اپنی ستیلی اولاد پر وہ ظلم کرتے ہیں کہ الحفیظ علمان۔ اسی طرح بعض اوقات سگے والدین بھی اپنے کسی کمزور یا معذور بچے پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، اسے جائیداد کے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اسلام نے سختی سے اس ظلم سے روکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اولاد یکساں سلوک کا حکم دیا ہے۔ بچے تو ماں باپ کے باغ کے پھول ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی مکرم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سوائے اس کے تمام جہانوں کے لیے رحمت، یعنی آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ہر زمانے ہر دور میں تمام مخلوق پر رحمت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ بچوں پر بہت ہی محبت و شفقت فرماتے تھے۔ آپ جب بھی بازار سے گزرتے، جو بچہ بھی آپ کو نظر آ جاتا، آپ سلام میں پہلی فرماتے۔ اگر کوئی بچہ اپنے کسی سلسلے میں آپ سے کسی حاجت و ضرورت کا طلبگار ہوتا تو آپ فوراً اس کی حاجت و ضرورت پوری فرماتے۔ سیرت رسول میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے حضور کی بچوں سے بے انتہا محبت، الفت اور شفقت ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ حضرت زید بن حارث ابھی بچے ہی تھے کہ والدین کے ہمراہ قافلے میں کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ڈاکو نے قافلے پر حملہ بول دیا، مال اسباب لوٹ لیا، لوگ بھاگ گئے۔ ڈاکو نے حضرت زید کو غلام بنا کر عکاظ کے بازار میں بیچ دیا، وہاں سے حضرت ختیجہ نے آپ کو خرید لیا۔ اسی طریقے سے آپ حضرت محمد کی غلامی میں آ گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا، حضرت زید کے والدین کو خبر ملی کہ ان کا زید غلامی محمد میں آزاد ہے۔ وہ آئے اور رسول مقبول سے حضرت زید کو مانگا اور اس کے بدلے مال و زر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، زید سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں کسی کو زبردستی اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ باقی مجھے کسی قسم کے مال و زر کی خواہش نہیں ہے۔ حضرت زید انتہائی زیرک تھے، انہوں نے اپنی آزادی کو غلامی میں محمد پر ترجیح دی۔ محمد کی غلامی ہے سنبد آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ چنانچہ حضرت زید نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حضور اکرم انہیں خانہ کعبہ لے گئے، لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ لوگ زید کو زید بن محمد کہنے لگے۔ یہ سلسلہ سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات کے نازل ہونے تک جاری رہا۔ حضرت زید کا شمار سابقوں اور اولون میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت محمد نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جن اشخاص نے اسلام قبول فرمایا ان میں حضرت زید بھی شامل تھے۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن مجید میں ان کا نام لے کر ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22۔ حضرت عمیر ایک صحابی رسول کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بلبل پال رکھی تھی اور اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ عربی میں بلبل کو نفیر کہتے ہیں۔ حضور جب کسی بھی ان کے گھر جاتے، بلبل کو دیکھتے اور فرماتے، یا عمیر حالق نفیر، عمیر تیری بلبل کا کیا حال ہے؟ ظاہر ہے کہ حضرت عمیر خوش ہو کر کہتے ہوں گے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میرے ماں آپ پر قربان ہو جاؤں، حال طبی بلبل ٹھیک ہے؟ کرنا خدا کا ایسے ہو کہ بلبل فوت ہو گئی۔ حضرت محمد تشریف لائے، عمیر غمگین بیٹھے تھے۔
تو پیار سے پوچھا، یا عمر کا حال نفیر ظاہر ہے کہ عمر روئے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا کر پیار کیا ہوگا، انہیں تسلی دی ہوگی، انہیں سکون ملا ہوگا۔ میں نے جب یہ پڑھا، ان دونوں میرے ہاں ایک نامولود کی آمد متوقع تھی۔ جب میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں نے بھی رسول خدا کی عمیر سے محبت کی۔ انتباہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد عمیر رکھا، جو میرا سب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا ہے۔ جنگ احد کے بعد عید کا ایک واقعہ ہے۔ عید کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ اس وقت نماز عید پڑھنے کے لیے مدینہ کی عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں، میں یتیم ہوں۔ آپ نے اس بچے سے پیار کیا اور فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ محمد تمہارے باپ ہوں، عائشہ تمہاری ماں ہو اور فاطمہ تمہاری بہن ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، صداقت، آپ نے صحیح فرمایا۔ آپ اس کو ساتھ لے گئے، نماز عید کے بعد اپنے گھر لے گئے، اسے اچھے کپڑے پہنائے، اچھا کھانا کھلایا اور اس سے پیار کیا۔ حضرت محمد کو اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور امام حسین سے بہت محبت تھی، وہ آپ کے باغ کے پھول تھے۔ اس سلسلے میں 3 واقعات عرض پیش خدمت ہیں۔ ایک دفعہ حضور نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے، جو انہیں آپ سجدے میں گئے وہ آپ کی کمر پر سوار ہو گئے۔ حضور نے